آپ 30 سال کے ہیں، آپ نے ابھی تک کچھ نوکریاں کی ہیں مگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں، کچھ بزنسز کیے ہیں مگر وہ وہاں پہنچے نہیں ہیں جہاں آپ کو لگتا تھا کہ وہ پہنچیں گے۔ اس سارے پروسیس میں آپ نے کچھ سیکھا ہے اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اب آپ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے عمر کے دوست ہیں، 1-2 سال اوپر 1-2 سال نیچے، ان کی بڑی سیٹلڈ نوکری ہیں، ان کے شاید بڑے سیٹلڈ بزنسز بھی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو بہت سالوں سے پتہ ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو عمرے پہ لے کر جاتے ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، مگر آپ یہ کر نہیں پا رہے۔ آپ ایک اندھیری والی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو بہت زیادہ کام کرنا ہے مگر اس کام سے آپ کو امیجیٹلی پیسے ملیں گے نہیں، فیوچر میں آپ کی امید ہے آپ کو ملیں گے، مگر جب آپ ارد گرد لوگوں کو سکسیڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ لڑکا کچھ کرتا کیوں نہیں ہے، ڈرگس پہ تو نہیں ہے، ویلا تو نہیں ہے، تو آپ بہت نا امید ہوتے ہیں، مگر آپ پھر واپس امید پکڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، I'll do it۔ پھر رات تک نا امید ہوتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں، I'll do it۔ اور پھر کبھی کبھی کچھ دن گزرتے ہیں جس میں آپ پر امید ہوتے ہیں، مگر پھر آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ کے ماں باپ اس عمر میں ہیں جس عمر میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کا خیال رکھیں، مگر فی الحال وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں تو ویلکم ٹو دا پارٹی۔ یہ جگہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس جگہ پر اگر آپ صحیح کنیکشنز بنا گئے اور غلط کنیکشنز کو کاٹ گئے تو آگے کچھ عرصے میں، جو شاید کچھ سال بھی ہو سکتے ہیں، سو ہولڈ یور ہارسز، آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کچھ کنیکشنز کی۔ ایک کنیکشن ہے جو آپ کو بنانا ہی بنانا ہے، کیونکہ سارے باقی کنیکشنز اسی سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ کنیکشن آپ کا اور جس نے آپ کو بنایا، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں ہیں، جس کے ہاتھ میں آپ کی قسمت ہے، آپ کا اور اس کا کنیکشن نمبر 1 ہونا چاہیے، نمبر 2 نہیں ہونا چاہیے، نمبر 3 نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی پہلے نمبر 2 یا نمبر 3 ہوا، یاد رکھیے، وہ یاد ہے آپ کو جو گرل فرینڈ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، یاد ہوگی آپ کو، وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے شاید چلے گی کیونکہ وہ بری تھی، آپ بہت اچھے تھے، یا پھر آپ بہت برے تھے وہ بہت اچھی تھی، ایسی بات نہیں ہے، وہ اس لیے چھوڑ کے چلے گی کیونکہ دل میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں صرف رب کو رکھا جاتا ہے۔ آپ نے غلطی سے، مجھے پتہ ہے آپ چاہتے نہیں تھے، آپ کو سمجھ نہیں تھی، آپ کو مطلب نہیں آتے تھے ان سارے لفظوں کی، ان ساری ٹرمینالوجیز کے، مگر آپ نے اس جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ ایسے سسٹم نہیں چلتا، اب ایسے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ کریں گے، اس جگہ پہ رکھیں گے جو رب کی جگہ ہے، آپ کو بہت درد ہوگی، کہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، آپ کو بہت درد ہوگی، اور پھر آپ کو اپنا سسٹم بدلنا پڑے گا۔ تو یہ کنیکشن اپنے فٹ رکھنے ہیں، اور کون سا کنیکشن کاٹنا ہے؟ وہ دوست کاٹنے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں کبھی ویلیو ایڈ نہیں کی، وہ رشتے کاٹنے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں صرف آپ سے لیا، آپ کو مینٹل ٹارچر دیا، آپ کی ساری انرجی سک آؤٹ کر لی، بٹ ان ریٹرن آپ کو کچھ دیا نہیں، وہ کرنا ہے۔ پھر ایک کنیکشن بنانا ہے محنت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ محنت اور عقل اور کانفیڈنس، ہمت، ان تینوں کو آپ ملاؤ گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے نہ جاؤ۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا کم وقت لگے، وقت کتنا لگے گا وہ رب جانتا ہے، مگر یہ جو 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں میں نے، اس کے کمبینیشن میں آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آگے نہ گیا ہو۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی شیطان گھوم رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار، شاید اگر پوری دنیا میں، پوری ہسٹری میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آگے نہ گیا ہو، کیا پتہ
वो बदकिस्मत आदमी हूँ। तो ये याद रखिएगा कि ये शैतान की आवाज़ है। इस पूरे रास्ते में शैतान ने आपको बहुत तंग करना है, बल्कि आपकी आखिरी सांस तक शैतान ने आपको बहुत तंग करना है। ये उसका काम है, पर्सनली नहीं लेना। ये उसकी टास्क है, ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से, वो आपकी तरह नहीं है, वो अपने काम से नहीं हटता। तो आपने भी अब अपने काम से नहीं हटना। जो कनेक्शंस आपने अब अल्लाह ताला के बाद बनाने हैं, तो अपने माँ बाप के साथ बनाने हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बनाने हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई तो बेशक कर लें, और अगर नहीं करनी तो जो आपके इर्द गिर्द आपको लोग प्यार करते हैं उनके साथ कनेक्शंस बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही कनेक्शंस आगे जाएं। प्यार मोहब्बत से और सब्र से और इमोशनल इंटेलिजेंस से और अच्छी बात से और पॉजिटिव बात से और दुआओं में याद रख के अब अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो शायद वो इंसान जिसके पास सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है वो भी नहीं कर सकता। दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस टू यू, बट इट इज़ंट, क्योंकि मुझे पता है आप एक बहुत डार्क एरिया में आपको, क्योंकि आप मर्द हैं, मैं इस वक्त सारे मर्दों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपको क्योंकि मैं भी मर्द हूँ। और हम मर्दों की जो आइडेंटिटी है वो हमारे काम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ये साइकोलॉजी भी बताती है और ये हमें पता भी है। हम जब तक किसी एक काम में कहीं जा नहीं रहे होते हम बड़े दुखी होते हैं। बल्कि मैंने रिसेंटली एक केस स्टडी भी पढ़ी कि वो बच्चे जिनके माँ बाप आपस में तो खुश होते हैं, ऑब्वियसली वो गिवन है, मगर उसके अलावा कि उनके जो बाप हैं वो बेशक उनको कम नज़र आएँ, वो बेशक उनको बहुत ज़्यादा नज़र ना आए, बिल्कुल भी कम नज़र ना आए, मगर कंपैरेटिवली कम नज़र आए, मगर वो अपने काम में बहुत खुश हों, तो उनकी जो उनके बाप के साथ रिलेशनशिप होती है वो भी बड़ी पॉजिटिव होती है और वो भी बड़ी अच्छी होती है। सो एज अ फादर और एज अ फ्यूचर फादर यू हैव टू थिंक अबाउट इट। पैसे थोड़े से शायद कम हो, कोई मसला नहीं, मगर वो काम करना है जो चैलेंजिंग हो, वो काम करना है जो रोज़ाना उठ के आप कहें कि यार यही करना था, यही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है, उनके साथ ज़बरदस्त किस्म की रिलेशनशिप है, उनको आप ये कह चुके हैं कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता हूँ मगर मैं अपना बेस्ट ज़रूर दूंगा एट एनी गिवन डे, तो फिर आपने घबराना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।